جنگ یمامہ کن کی دور میں لڑی گئی، اور اس جنگ میں کل کتنی مسلمان، جنگ یمامہ اصل میں مسلمہ کذاب کے خلاف وہ لڑی گئی تھی، اور یہ 13 ہجری کی بات، 12 ہجری میں غالباً جب وہ خلیفہ مقرر ہوئی، کیا نام ہے اس کا، حضرت ابوبکر صدیق میں 11 میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہے، اس کے بعد یہ جنگ ہوئی، اور اس میں تقریباً 1200 مسلمان جو ہے نا وہ شہید ہوئے، جس میں 70 جو ہے نا وہ حفاظ کرام بھی تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، کس کو آیا بھی تھا، یہ آیا تھا نا، یہ آیا بھی تھا نا، لیکن اس وقت آپ علیہ السلام حالات ایسے تھے کہ مسلح جنگ تو ان کے خلاف نہیں کی گئی تھی، لیکن ان کو کہا بھی تھا نا کہ ایک آپ کو نبوت میں آپ کو میں شمار وہ مطلب وہ نہیں کر سکتا، کہ ایک تنگ کا بھی مثال میں آپ کو وہ نہیں دے سکتا نبوت میں سے، ٹھیک ہے، یہ ایک وہ بھی چیز ہوتی ہے۔ لیکن بعد میں جب آپ علیہ السلام چونکہ آپ علیہ السلام کے دور میں تو انہوں نے دعوت تو کیا تھا، لیکن وہ ٹائم اتنا تھا نہیں، اس کے بعد آپ علیہ السلام بیمار ہو گئے تھے، یعنی آپ علیہ السلام کی جو بیماری تھی وہ آ گئی اس پہ، اور کس کا نہیں پہلا جو تھا نا وہ اسد غنسی نے اس کے بعد، لیکن وہ اسد غنسی تھے جنہوں نے نبوت کا وہ دعویٰ کیا تھا۔ اچھا کیا لکھا ہے باقی اس میں؟ اچھا 40,000 تعداد تھی، کتنی تھی؟ 40,000 تعداد ان کے حامی تھے، اور 15,000 ان کے مقابلے مسلمانوں کا لشکر تھا، اور مسلمہ کذاب کے اس جنگ میں تقریباً 21,000 ان کے حامی ماری گئے تھے، اور اس میں 1200 مسلمان جو ہے نا وہ شہید بھی ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کتب ظاہر روا سے مراد کون سی کتاب ہے اور کس فقہ کی یہ کتاب؟ کتب ظاہر روا اس دن میں نے آپ کو بولا تھا کہ یہ فقہ حنفی کی مستند وہ کتابیں ہیں، امام محمد کی جامع الصغیر، جامع کبیر، سیر صغیر، سیر کبیر، مبسوط، زیادات وغیرہ یہ ہیں، اور اس کی سند چونکہ امام محمد تک بتواتر جو ہے نا وہ ثابت ہے، اس کو کتب ظاہر روایہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کی باقی جو نادر روایہ ہے، نادر روایہ مطلب یہ ہے کہ وہ اتنے مشہور اور شہرت کے درجے کو نہیں پہنچی ہے، اور تواتر کے ساتھ وہ اس کی سند امام محمد تک نہیں جاتی، اس کو نادر روایہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، فقہ اور حدیث کے تناظر میں شیخین سے مراد وہ کو فقہ اور حدیث میں تو شیخین سے مراد یہ وہ ہے امام بخاری اور اس طرح امام مسلم ہے، جبکہ فقہ میں احناف میں اگر آپ دیکھیں نا تو وہ شیخین سے مراد امام ابو حنیفہ ہے، اور اسی طرح امام ابو یوسف ہے، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اچھا جی، اور صحابہ میں تو اس سے مراد سیدنا ابوبکر صدیق ہیں اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ٹھیک ہے، وہ کہا جاتا ہے۔ ہاں، اصول فقہ کے اسٹائل میں فقہ الاحکام اور فقہ الواقعہ میں بنیادی فرق ہے، وہ کیا ہے؟ دیکھو، فقہ الاحکام سے مراد تو یہ جس طرح احکام ہے نا، اصول و ضوابط جس کی بالواسطہ یا بلاواسطہ تعلق دین عمومی، جیسے مطلب نماز ہے، روزہ ہے، اور معاملات وغیرہ، یہ سارا کچھ وہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور فقہ الواقعہ سے مراد دنیاوی اور عصری علوم اور فنون سے متعلق اجتماعی اور اساسی علوم مسائل سے متعلق امور پر وہ کیا کرنا ہے، وہ بحث وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو اس میں واقعہ کہا جاتا ہے۔ اچھا جی، یہ ہو گیا۔ اب یہ یکم ہجری 10 ہجری کی واقعات ہیں نا، یہ تو آسان ہے، بس اس کو اگر آپ نہ بھی پڑھیے تو آپ لوگوں نے ویسے یاد کیا ہوگا نا، ٹیسٹ کے لیے جو لوگ یاد کرتے، ٹھیک ہے، حرمت وغیرہ یہ سارا کچھ نیچے آئے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کہاں پڑھنا ہے۔ ہاں جی، صفحہ نمبر آ جائے، یہ آخر میں آپ دیکھیں نا، محمد وسلم کا وصال ہوا، اور 2 ساریہ اسامہ بن زید کے بعد حضور وسلم نے فتح مکہ کی ابو سفیان کا اگر کیوں، یہ تو وجہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ نبی کا تعارف معنی مفہوم، تو نبی کا تعارف معنی ہوں تو آسان ہے، نبی مطلب خبر دینا اور اس طرح وہ تو آسان ہے، یہ بھی پڑھنے کی ضرورت تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، معجزہ کے لیے 7 شرائط ہے، بس معجزہ کے 7 شرائط چھوڑ لے، 7 شرائطوں کو، بس معجزہ کی تعریف ہو آپ جان لیں کہ معجزہ وہ خیر کی عادت کو کہا جاتا ہے، کس کو کہا جاتا ہے؟
خیر کی عادت کو وہ کہا جاتا ہے، اور جب نبی کے ہاتھ پر ایسا کوئی واقعہ وہ صادر ہو جائے تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور ایسی چیز اگر کسی ولی یا صحابی کے ہاتھ پر تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کرامت کہا جاتا ہے۔ اور ایسی چیز اگر خیر کی عادت کے طور پر کسی فاسق فاجر کے ہاتھ میں صادر ہو تو اس کو استدراج کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، یہ ہو گیا۔ جلالہ سے کیا مراد؟ یہ آپ دیکھو نا، جلالہ سے کیا ہو؟ جلالہ سے مراد وہ جانور ہیں جس کی اکثر غذا حرام پر کی گئی ہو نا، تو وہ جلالہ ہے۔ اب مرغی ہے، بکری ہے، اور اس طرح گائے بھینس ہے۔ مرغی ہو تو اس کو پھر 3 دن بندہ رکھ کے اپنے گھر پر پھر اس کو ذبح کرے، بکری ہو تو اس کو 7 دن کے لیے اپنے گھر پر رکھ کے حلال کھانا کھلائے اس کو، اور اگر گائے بھینس ہے تو اس کو تقریباً 40 دن تک اپنے گھر پر اس طرح وہ رکھے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں ہاں، حرام سے بندہ بچ جائے نا۔ قرآن مجید میں حدود کتنی؟ وہ حدود قرآن مجید میں 5 ہے یا 6 ہیں۔ یہ تو جیسے میں نے آپ کو کل بتایا تھا 5 ہے، جس طرح ڈاکہ ہے جس کو ڈکیتی بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ہم سورہ مائدہ میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، جس کو حرابہ بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 چوری ہے، نمبر ہاں کیا 5 ہے نا؟ ہاں، حدود ڈاکہ ہے، ہاں جی کیا ثابت ہے؟ یہی ہے، یہ ہے نا، دیکھو ڈاکہ ہے، چوری ہے، زنا ہے، تہمت ہے، شراب نوشی ہے، یہ ٹھیک ہے نا۔ شراب نوشی کی حد آیات تحدی سے کیا مراد ہے نا؟ آیات تحدی سے تو یہ مراد ہے نا، وہ قرآن مجید کی کو یہ انہوں نے لکھے کہ 6 آیات ایسے جس میں یہ جو ان کو کہا گیا ہے، چیلنج دیا گیا ہے، یعنی جو منکر ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی یا جو یوم آخرت کی وہ منکر ہے، جب ان کو چیلنج دیا گیا ہے کہ اگر آپ حق پر ہے تو کوئی حصہ جو ہے نا ایسا پیش کرے کہ جس کے بارے میں آپ کیا کریں، وہ مناظرہ کیا جا سکے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آیت تحدی وہ ہے، یعنی یہ وہ ہوتا ہے نا کہ وہ جو 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 مشرکین تھے یا جو کافر تھے نا، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ نے سے جو ایک مناظرہ کیا ہے نا، وہ سورہ الف لام میم میں بھی، سورہ البقرہ میں وہ کون سی آیت ہے کہ جس میں کہا ہے کل وہ ہے نا، کل ان کنتم، ہاں فاتو بمثلہ، ہاں فاتو بمثلہ، یہ قرآن کی مثل جیسا لے ہو نا، وہ جو آیات ہے نا اسی سے یہی مراد ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں فاتو بصورت من مثل ان کنتم صادقین، اس طرح آیات ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، یہ اس کو آیت تحدی کا ہے۔ رسولۃ النساء کن کا لقب ہے؟ یہ رسولۃ النساء حضرت اسماء بنت یزید کا لقب ہے، اور اس کو خطیبۃ النساء بھی وہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسماء بنت یزید، اسماء بنت یزید کا لقب ہے رسولۃ النساء، یعنی یہ ایسا تھا نا کہ یعنی عورتوں کو جس طرح مثال کے طور پر ایک محلے میں ایک گھر میں ہوتا ہے نا، وہ ایک استانی جو ہوتی ہے جو عورتوں کو سکھاتا ہے دین کے بارے میں، دین کی جو احکامات وغیرہ وہ ہوتے ہیں وہ سکھاتا ہے، تو اس لیے ان کو یہ خطاب جو ہے نا وہ دیا گیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ دین کے احکام، مسائل وغیرہ یہ سارا کچھ، اس کو خطیبۃ النساء بھی کہا جاتا ہے۔ سوال، وہ کون سی عورت جس کی بیٹے، بائی اور شوہر غزوہ احد میں شہید ہوئی؟ اور یہ تو آپ ویسے یاد کریے تو ہندہ بنت عمر ہے، ان کے شوہر عمر بن جموع بھی ہیں، خلاد بن عمر جو ہے نا وہ ان کی بائی، اور اس طرح عبداللہ بن حرام ان کے بائی جو ہے نا وہ بھی شہید، اور یہ خلاد بن عمر جو ہے نا وہ ان کے بیٹے جو تھے نا وہ بھی شہید ہوئے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اور ازواج مطہرہ میں سب سے زیادہ مہر کن کا تھا؟ تو وہ ام حبیبہ کا تھا، جس کا اصل نام وہ رملہ تھا، اور اس کا 400 دینار نجاشی نے، اسہمہ نے وہ دیا تھا مہر، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی، اور ان کا جو وہ پڑھایا تھا نا، کیا کہتے ہیں اس کا خطبہ، وہ نجاشی نے پڑھایا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ ادھر ہی تھے نا، اصل میں جو ام حبیبہ تھی نا، یہ اپنے شوہر عبید اللہ ابن جہش کے ساتھ وہ ہجرت کر گئے تھے حبشہ، تو ان کا جو شوہر تھا وہ عیسائی ہو گیا، لہٰذا پھر ان کا نکاح ٹوٹ گیا، تو پھر ان کا نکاح نجاشی بادشاہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے نا وہ کیونکہ وہاں اکیلے رہ گئی تھی اور وہاں کوئی صحابہ اور بھی تھے، تو ان کی طرف سے جو وکیل نکاح تھے نا وہ علیہ سعید بن العاص تھے، وہ ان کی طرف سے وہ وکیل نکاح تھے، کس کی طرف سے؟ ام حبیبہ کی طرف سے، اور آپ علیہ السلام کی طرف کی جو قبولیت جنہوں نے کیا تھا وہ
عمر بن امیہ الزمری تھے، عمر بن امیہ الزمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر غالباً ان کے ساتھ ہیں